بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس شرط کی بنا پر اس قوم کے خداؤں سے سوال کیا تو ان نے جواب نہ دیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت دی کہ آئیں آپ میرے خدا سے سوال کریں۔ تو ان قوم کے تقریباً 70 جو بزرگ افراد تھے، جو قوم کے سردار تھے، 70 افراد جو ہے نا حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا سے سوال کرتے ہیں، اور اگر آپ کے خدا نے ہماری اس حاجت کو پورا کیا، ہمارے سوال کا جواب دیا، تو ہم کلمہ توحید پڑھ لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آؤ چلتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک پہاڑی کے پاس گئے، وہاں سارے کھڑے ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا حاجت ہے تمہاری، کیا مانگنا چاہتے ہو خدا سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا سے یہ چاہیے کہ اسی پہاڑ سے اللہ تعالیٰ ایک سرخ بالوں والا اونٹ یا اونٹنی نمودار کرے، وہ اونٹنی اپنے شکم میں 10 ماہ کا بچہ لیے ہوئے ہو اور نکلے بھی اسی پہاڑ سے، آسمان سے نہ آئے، کسی اور جگہ سے نہ آئے، یہی پہاڑ پھٹے اور اسی پہاڑ سے ایک ناکہ برآمد ہو جس کے شکم میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تم نے جو حاجت بیان کی ہے، یہ جو سوال کیا ہے تم نے، یہ میرے لیے تو مشکل ہے، سخت ہے میرے لیے، لیکن میرے پروردگار کے لیے سخت نہیں ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ تو قوم نے کہا کہ اگر آسان ہے تو ٹھیک ہے۔ ابھی ان کی باتیں ختم نہ ہوئی کہ پہاڑ کے پھٹنے کی آواز آئی، اور پہاڑ کے پھٹنے کی اتنی سخت اور خوفناک آواز تھی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ یہ حیران ہو گئے، پہاڑ پھٹا اور اسی پہاڑ سے، جس پہاڑ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، اسی پہاڑ سے ایک ناکہ برآمد ہوئی، اور ناکہ اسی طرح جس طرح ان لوگوں نے شرط لگائی تھی، سرخ ناکہ تھی، سرخ بالوں والی ناکہ تھی، جیسے وہ برآمد ہوئی تو یہ لوگ حیران ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہارا خدا تو جلدی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، ہم نے تو کل دیکھا کہ ہمارے خداؤں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ کا خدا تو جلدی حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اسی خاطر تو میں تم لوگوں کو اس خدا کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہماری دوسری شرط جو تھی کہ اس ناکہ کے شکم میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہونا چاہیے، اب وہ اس ناکہ سے آپ کہیں کہ وہ بچہ پیدا کرے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ناکہ نے ایک بچے کو پیدا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 70 افراد ایمان لے آئے اور کلمہ حق پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنی شرط کے مطابق کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ ان 70 افراد نے کلمہ حق پڑھا۔ کلمہ حق پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب چلتے ہیں ہم قوم کی طرف، ہم آپ کی طرف سے گواہی دیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا خدا جلدی دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے، قوم بھی آپ پر ایمان لے آئے گی۔ اب یہ سارے چلے، قبل اس کے کہ یہ قوم تک پہنچتے دوران سفر تقریباً 60 افراد پھر مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، بلکہ
یہ ایک جادو تھا جو حضرت صالح علیہ السلام نے انجام دیا۔ عزیزان محترم، ایسا کبھی نہ سمجھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو شیطان کے شکنجے سے محفوظ ہو گئے۔ نہیں، شیطان ہر وقت ہماری طاق میں ہے۔ ہم نے جب ہی کلمہ پڑھا، راہ حق پر جیسے ہی قدم رکھا تو وہ ہمارے ساتھ زیادہ دشمنی کرتا ہے۔ اس نے دشمنی کی، 60 افراد دوبارہ مرتد ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ حضرت صالح ایک جادوگر ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔